آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عدیل اپنے فادر کو کہتا ہے کہ گھر سیل کر دیں کیونکہ مصطفیٰ کو ضرورت ہے پیسوں کی، اور سدرا کو بھی ضرورت ہے، اور آپ لوگ تو ویسے ہی میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک نیا جو ہے اپارٹمنٹ لے لی ہے، تو اس گھر کو اب آپ سیل کر دیں۔ تو اس کا فادر نہیں مانتا، لیکن اس کی مدر جو ہے اس کو کنونس کر لیتی ہیں، اس کے فادر کو کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کو، یعنی کہتی ہے کہ میرا بھی اس گھر کو بنانے میں برابر کا حصہ ہے، جتنا حصہ آپ کا اتنا ہی میرا حصہ ہے، میں نے پائی جمع کر کے یہ گھر بنایا ہے۔ تو خیر وہ کنونس کر لیتا ہے جو ہے عدیل، تو اس طرح سے فائنل ہو جاتا ہے کہ گھر سیل ہو جائے گا۔ تو ادھر رباب جو ہے اپنے فادر کے ساتھ جو ہے، ان دونوں کو عدیل کی حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے، تو کہتی ہے میں جلد ہی پاکستان جاؤں گی اور عدیل کی خبر لوں گی کہ اتنا بڑا دھوکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے تم غصے میں مت آؤ، بنی بنائی بات بگاڑ دو گے، آرام سکون تسلی سے ساری باتیں کرنا۔ تو اس کے بعد جو ہے عدیل کا مصطفیٰ جو ہے اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے گیم بنا لی ہوتی ہے، لیکن گیم کے جو ہیں اس کے کہتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈز نہیں آ رہے اور ٹریفک نہیں آ رہی گیمز کی، ہم لوگ پبلسٹی بھی کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ کام ہو نہیں رہا ہے، یہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ آفس جاتے ہیں، گھر سیل کرتے ہیں۔ عدیل ان کو لے کے جاتا ہے اپنے ماں باپ کو، تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جو عدیل کا فادر ہوتا ہے، تو بہت مجبوری میں اس نے سیل کیا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کو ضرورت ہے پیسوں کی اور سدرا کو بھی چاہیے، اور مصطفیٰ بہت زیادہ تنگ ہے، اس نے یہ کہا ہوتا ہے عدیل نے، حالانکہ پیسے تو اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ گھر وغیرہ سیل کر دیتا ہے، تو ان کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ تو اس کے ماں کہتے ہیں یہاں کیوں لے آئے ہو؟ کہتا تھوڑے دن آپ یہاں رہیں، کیونکہ جو اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے اس کی جو ہے ڈیکوریشن وغیرہ ہو رہی ہے، حالانکہ اس نے کوئی اپارٹمنٹ نہیں لیا ہوتا۔ تو کہتا ہے آپ لوگ کچھ دن میرے پاس ہی رہیں گے۔ تو اس کے بعد رباب کہتی ہے اپنے باپ سے کہ میں جا رہی ہوں پاکستان، اور میں سارا کام جو ہے معاملہ سنبھال لوں گی، آپ بھی اس کا باپ کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا، تو اس کی خبر لیں گے عدیل کی۔ تو ادھر عدیل جو ہے اپنے دوست کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس کے لیے اپارٹمنٹ لے لو جلد سے جلد، تو کہہ رہا ہے میں بہت زیادہ بیزی ہوں آج کل، تو اس وجہ سے میں خود نہیں کر سکتا۔ ادھر شرجینہ جو ہے مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے ان کی اکثر ہی انبن رہتی ہے، تو کیونکہ مصطفیٰ بہت زیادہ بیزی ہو جاتا ہے اپنے کام میں، تو شرجینہ کو وہ ٹائم نہیں دے پاتا، تو اس وجہ سے اکثر ہی جو ہے ان دونوں کا کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آئے دن بات ہوئی رہتی ہے ان کے درمیان۔ تو اس کے فادر کی وجہ سے بھی ان دونوں کے درمیان جو ہے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس کا فادر ہمیشہ کہتا ہے کہ تم شرجینہ کا خیال نہیں رکھتے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ادھر اس عدیل کے پیرنٹس اس کے گھر آ تو جاتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کا فادر کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن عدیل مجھے لے آیا ہے، تو اب جلد سے جلد جو ہے ہمارے اپارٹمنٹ کا بزنس جو ہے بندوبست کر دے عدیل، تو کافی اچھا ہوگا، کیونکہ میں مزید اب یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ تو اس کی مسز کہتی ہے کیا ہو گیا آپ کو، آپ کے بیٹے کا ہی گھر ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ادھر شرجینہ سوچ رہی ہوتی ہے، اپنے خیالوں میں ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کو تو ہر وقت جو ہے اپنے کام کی فکر رہتی ہے، اپنے پیسے کمانے کے چکروں میں رہتا ہے ہر وقت، تو اس کو میری فکر نہیں ہے۔ ادھر مصطفیٰ کو اس کے باپ کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے شرجینہ کی کہ تم میری بیٹی کا نہیں خیال رکھتے ہو، اور اس طرح سے بعد میں پھر یہ آفس میں جاتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کافی وہاں پہ حالات صحیح نہیں ہیں۔ ادھر رباب واپس آ جاتی ہے اور عدیل کے پیرنٹس کو یہاں دیکھ کے کہتی ہے واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں ہیں یہاں، کیوں آئے ہوئے ہیں، حالانکہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی اس کے پیرنٹس سے۔ تو عدیل کہتا ہے تم تھکی ہوئی آئی ہو تو آؤ تم ریسٹ کرو، تو پھر اس کو اندر لے جاتا ہے، تو اندر جا کے پھر کہتی ہے یہ یہاں کیا کر رہے ہیں تمہارے پیرنٹس، ایک ذرا بھی وہ ان کو برداشت نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو عدیل اس کو سمجھاتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم تھکی ہوئی آئی ہو، ہم بعد میں بات کریں گے، اور اتنے دن بعد آئی ہو تم، تو کوئی تم اچھی باتیں کر لو میرے ساتھ بیٹھ کے، تھوڑا ٹائم ہم اسپینڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو آفس جانا ہوتا ہے،
تو کہتی ہے چلو میں آفس سے ہو کے پھر آتی ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں۔ ادھر یہ کھانا کھا رہی ہوتی شرجینا، تو اس کی مدر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ عدیل اور اس کی رباب کی باتیں سن لیتی۔ رباب کہتی ہے یہ کوئی اولڈ ایج ہوم تھوڑی ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کو اٹھا کے لے آئے ہو یہاں پہ۔ تو اس کی ماں سنتی ہے تو بہت زیادہ اس کو افسوس ہوتا ہے۔ عدیل اس کو بتاتا ہے رباب کو کہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے سدرا کو پیسے چاہیے تھے تو اس لیے ابا نے گھر بھیج دیا، تو حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے مفاد کے لیے گھر بکوایا تھا۔ تو کہہ رہا ہے میں جلدی کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے اپارٹمنٹ وغیرہ کا تو ان کو شفٹ کر دوں گا وہاں پہ، تم پریشان نہیں ہو۔ تو کہتی ہاں تمہیں پتہ ہے میری جو ہے پرائیویسی، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی انٹرفیئر کرے اور یہاں پر رہے۔ تو کہتا ہاں میں کر تو رہا ہوں، اب تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کی باتیں سن کے جو ہے اس کی اماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، عدیل کی ماں، اور رونے لگ جاتی ہے۔ تو کھانا کھائے بغیر ہی وہ واپس اوپر چلی جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس۔ تو وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتی کچھ نہیں، آنکھ میں ویسے ہی کچھ چلا گیا ہے، تو میں منہ ہاتھ دھو لیتی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر شرجینا جو ہے مصطفیٰ پوچھتا ہے تمہاری ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے؟ تو کہتی ہاں۔ تو کہتا چلو میں آ جاؤں گا، تو تم تیار رہنا، تو ہم لوگ جو ہیں اکٹھے ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تم اکیلی مت جانا۔ شرجینا اس کو کہتی نہیں تم کام میں بیزی ہوتے، میں چلی جاؤں گی۔ کہتا نہیں نہیں میں آ جاؤں گا۔ ادھر عدیل جو ہے پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے، تو اپنے آفس جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے رباب نے اس کے اکاؤنٹ فریز کر دیے ہوتے ہیں، سب کمپنی والوں کے، اس کے بھی عدیل کے بھی، نہ اس کے کارڈز چل رہے ہوتے ہیں، نہ اس کا جو ہے کوئی بھی جو چیک ہے وہ کیش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے آفس میں آ کے پوچھتا ہے کہ میرا جو ہے کارڈز نہیں چل رہا، تو وہ کہتا ہے کہ میم نے آرڈر دیا، آپ میم سے بات کریں۔ تو وہ رباب کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس طرح سے مطلب پرابلم ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن وغیرہ نہیں ہو رہی۔ تو کہتی تم ٹینشن نہ لو، میں نے اکاؤنٹس خود ہی کروائی ہیں فریز، کہ مجھے لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو تم فکر نہیں کرو، تم مجھ سے پیسے لے لو جتنے چاہیے۔ تو اس کو غصہ آتی کہ تم اونچی آواز میں مت میرے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔